دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ جاوید۔ پروگرام ہارر نائٹ میں بہت خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ میرا تعلق کراچی سے ہے اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ آج سے 13-14 سال پرانا واقعہ ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میری بیٹی لائبہ نے جب پہلی بار علی کا نام میرے سامنے لیا تو اسی وقت میرے ذہن میں کچھ خدشات پیدا ہو گئے تھے، لیکن یہ اس قدر معمولی تھے کہ میں وقتی طور پر انہیں زیادہ اہمیت نہ دی۔ لائبہ کی عمر اس وقت 5 سال ہو چکی تھی اور 3 ماہ کے اندر اسے اسکول جانا شروع کر دینا چاہیے تھا۔ وہ بہت خوبصورت دن تھا، موسم بہت اچھا ہو رہا تھا، ہر طرف گھٹا چھائی ہوئی تھی اور لائبہ اپنے معمول کے مطابق لان میں کھیل رہی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ پیٹ کے بل لیٹی پھول توڑ توڑ کر بڑی محنت سے ان کے ہار تیار کر رہی تھی۔ ہمارے لان کے کونے میں گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اچانک گلاب کی جھاڑی کی طرف دیکھا جس کا گہرا سایہ گھاس پر پڑ رہا تھا اور کہنے لگی کہ تم جاتے ہو یا نہیں؟ تم کہاں رہتے ہو؟ وہ کبھی خاموش ہو جاتی اور کبھی سر ہلاتی۔ میں کچن کی کھڑکی میں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی اور خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں بیوقوف بن رہی ہوں اور بچے تو ایسا کرتے ہی ہیں، اکیلے بچے اپنے ساتھ ایک خیالی ساتھی پیدا کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو دودھ پینے کے لیے آواز لگائی تو اس نے کہا کہ میں علی کو بھی ساتھ لے آؤں۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ وہ خدا حافظ کرتے ہوئے افسوس سے میرے پاس آ گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھ کر کہنے لگی کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، مگر مجھے دودھ پینے کے لیے ماما کے پاس جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ علی کو دودھ نہیں مل سکتا۔ میں نے کہا کہ علی کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا تمہارا تو کوئی بھائی ہی نہیں ہے، تم ایک ہی گڑیا پیاری سی میری بیٹی ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں ممی، علی میرا ہی بھائی ہے۔ اس واقعے کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے نہیں کیا۔ میں نے یہ سوچا کہ وہ یہ سب کچھ سن کر میرا مذاق اڑائیں گے، لیکن لائبہ کا خیالی بھائی علی دن بدن اتنی اہمیت اختیار کرتا گیا کہ مجھے لگا کہ وہ میرے اعصاب پر سوار ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ اعصابی دباؤ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے لائبہ کو اسی طرح علی سے باتیں کرتے ہوئے سنا تو کہنے لگے، بچوں کے خیالی ساتھیوں کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، اس طرح بچوں کو بولنا خوب آ جاتا ہے، اور اب لائبہ پہلے کی نسبت زیادہ بے تکلفی سے بولتی ہے۔ وہ جس لہجے میں بات کرتی تھی وہ ہم میاں بیوی سے بالکل الگ تھا اور ایک خاص لہجے میں وہ علی سے باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مگر ہم دونوں میں سے کسی کا لہجہ بھی یہ نہیں ہے، پھر اس نے ابھی سے یہ لہجہ کہاں سے سیکھ لیا؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم لائبہ کو کسی ذہنی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اس کا معائنہ کر سکے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ خدا نہ کرے جو ایسا ہو۔ انہوں نے کہا کہ لیکن جب کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہو تو ماہرانہ مشورہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے دن میں ایک ڈاکٹر کے پاس اپنی بیٹی کو لے گئی۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہر وقت علی کا ہی ذکر کرتی ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ علی کون ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کوئی انوکھا کیس نہیں ہے، میرے علم میں ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے لیے ان کے خیالی ساتھی ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گی کہ جیسے ہی اس نے اسکول جانا شروع کیا اس کی یہ خیالی تحقیقات ختم ہو جائیں گی۔ ان سے جب میں باتیں کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی ایک کھڑکی کی طرف کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہی بولی کہ علی میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کہاں ہے وہ؟ تو وہ کہنے لگی وہ سامنے گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں اس جھاڑی کے قریب۔ اس نے سفید گلاب کی جھاڑی کی طرف اشارہ کیا جو ڈاکٹر کے کلینک کے باہر باغیچے میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے لائبہ سے کہا کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پر اس نے مجھے اس طرح دیکھا کہ کوئی بڑا سا آدمی عجیب سی تفتیش سی نظر ڈالتا ہے۔ آپ کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ اسے علی کے بارے میں کھل کر باتیں کرنے کا موقع دیجیے۔
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے اس کے بھائی کو کچھ ناپسند کیا ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں آپ سے زیادہ باتیں نہیں کرتی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ تو لکڑی کے کھلونے بھی بناتا ہے، جس پر میری بیٹی نے کہا کہ ہاں، علی کو لکڑی کے کھلونے بنانے آتے ہیں اور اس کو پڑھنا بھی آتا ہے، وہ میرا بہت اچھا بھائی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کے بال بالکل میری طرح ہیں اور اس کا قد مجھ سے تھوڑا بڑا ہے، مگر وہ تھوڑا سا پتلا ہے اور لمبا بھی ہے، اور وہ اپنی عمر 10 سال بتاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ اسے گھر لے جا سکتی ہیں۔ کچھ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ہر وقت اور ہر طرف علی ہی علی تھا۔ لائبہ ہر وقت اس کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ آخر جب اس کے اسکول جانے کا وقت آیا تو اسکول جانے سے ایک دن پہلے وہ کہنے لگی کہ میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم تو اسکول جانے کی تیاریاں کیا کرتی تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ علی کہتا ہے کہ وہ اسکول نہیں جا سکتا۔ پھر بھی وہ کہنے لگی کہ میں علی کے بغیر اسکول نہیں جاؤں گی اور میں اس سے الگ نہیں رہ سکتی۔ اس نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا اور روتے روتے وہ سو گئی۔ دوسرے دن بہت ہی اچھا موسم تھا اور گھٹا چھا رہی تھی۔ عصر کا ٹائم تھا اور میں کھڑکی کے قریب گئی کہ اچانک مجھے یوں لگا کہ سفید گلاب کی جھاڑی کے قریب ایک دبلے پتلے قد کے لڑکے کا سایہ واضح طور پر میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے فوراً سے کھڑکی سے سر نکالا اور کہا کہ تم علی ہو؟ مجھے یوں لگا کہ گلاب کے سفید پھولوں کے درمیان کوئی لال رنگ کی چیز ایک لمحے کے لیے جھکی ہو۔ پلک جھپکتے کے ساتھ ہی وہاں کچھ نہیں تھا، جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ اس رات میں اسی معاملے میں سوچتی ہی رہی اور اپنی الجھن کو، جس میں خوف شامل تھا، دور کرنے کے لیے خود ہی پتہ لگانے لگی اور سوچنے لگی کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے نہیں کیا اور اپنے اس خفیہ کام کے لیے دوسرے دن میں روانہ ہو گئی۔ میں لائبہ کو اسکول چھوڑنے کے بعد ایک بس میں سوار ہوئی اور شہر کی اس بیرونی آبادی کی اس بلند بوسیدہ سی 4 منزلہ عمارت کے سامنے پہنچ گئی، جہاں میں اور میرے شوہر 6 سال پہلے اکٹھے آئے تھے۔ سب سے اوپر والی منزل پر بہبود لاوارث بچگانہ دفتر تھا، جہاں سے ہم نے لائبہ کو گود لیا تھا۔ میں ایک ہی سانس میں یہ سیڑھیاں طے کر رہی تھی۔ میں جب دروازے پر پہنچی تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو وہی عورت سامنے بیٹھی ہوئی تھی جس سے آج سے 6 سال پہلے میں نے اپنی بچی کو وہاں سے گود لیا تھا۔ وہ مجھ سے مل کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ خوش تو ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت اچھی ہے اور میں اپنی بچی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ذرا جلدی میں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے کچھ دیر بات کروں۔ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ عموماً کسی بچے کو گود لینے والوں کو اور اس کے والدین کو اس گود میں لینے والے کے متعلق کچھ نہیں بتاتے، لیکن لائبہ کے متعلق مجھے ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ پہلے میری پوری بات سن لیجئے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں فضول قسم کے تجسس کا شکار نہیں ہوں۔ میں نے تفصیل کے ساتھ لائبہ کی پوری کہانی انہیں سنا دی۔ وہ خاموشی کے ساتھ پوری کہانی سنتی رہیں اور ان کے چہرے پر حیرانی کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے جب اپنی بات ختم کی تو وہ کہنے لگیں کہ یہ تو بڑی عجیب کہانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ اصول ہیں، لیکن مجھے آپ کے لیے اپنے اصول کو توڑنا پڑے گا، لیکن یہ خیال رکھیے کہ لائبہ کے گھر اور والدین کے بارے میں جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گی وہ صرف آپ تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ آپ بالکل مطمئن رہیے۔ اس یتیم خانے کی لیڈی انچارج نے بتانا شروع کیا کہ لائبہ ایک بہت ہی غریب محلے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کا خاندان 4 افراد پر مشتمل تھا، ماں، باپ، بیٹا اور لائبہ۔ میں نے کہا کہ ان کا بیٹا بھی تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 10 سال تھی۔ میں نے کہا کہ کون سا واقعہ اور کب ہوا؟ اس نے کہا کہ دراصل لائبہ اپنے ماں باپ کا چھوٹا بچہ تھی۔ اس کے ماں باپ ایک بوسیدہ اور پرانے مکان کی سب سے اوپر والی منزل پر ایک کمرے میں رہائش پذیر تھے۔
3 افراد کے لیے ان کے پاس جگہ بہت تھوڑی تھی، کیونکہ وہ جس کمرے میں رہتے تھے وہ کمرہ بہت ہی تنگ تھا اور ان کی آمدنی بہت ہی تھوڑی ہوا کرتی تھی۔ اس پر پھر یہ لائبہ بھی پیدا ہو گئی۔ ان کے ساتھ اور بڑی مشکلیں آتی گئیں۔ لائبہ کی ماں پریشان، بے سلیقہ، غیر مطمئن رہنے والی عورت تھی۔ لائبہ پیدا ہو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کو بے توجہی کا شکار کر دیا، مگر لائبہ کا بھائی اپنی بہن کے ساتھ شروع سے ہی بہت پیار کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اسکول تک جانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک مرتبہ اس عمارت کی نچلی منزل پر رہنے والی ایک عورت کو یوں لگا کہ اس کی کھڑکی کے سامنے اوپر سے کوئی چیز دھماکے کے ساتھ گری ہے۔ وہ عورت فوراً باہر آ گئی اور دیکھا کہ لائبہ کا بھائی زمین پر پڑا ہے اور لائبہ اس کی گود میں ہے۔ لڑکے کی گردن ٹوٹ چکی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ لائبہ کا چہرہ بھی نیلا پڑ گیا تھا، مگر اس کی سانسیں اب تک آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ اس عورت نے اپنے گھر کے لوگوں کو جگا کر پولیس اور ایمبولینس والوں کو اطلاع دی، اور ان کے آنے کے بعد وہ سب اوپر کی منزل پر پہنچے تو لائبہ کے گھر والوں کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ اسے توڑ کر کھولا گیا تو اندر گیس کی تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میاں اور بیوی دونوں بستر پر مردہ پڑے ہوئے تھے، اور اس کے میاں کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ایک تحریر میز پر موجود تھی، جس میں لکھا تھا: زندگی اب ناقابل برداشت ہو چکی ہے، میں سب کو مار رہا ہوں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ بیوی بچوں کے سو جانے کے بعد اس شخص نے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے گیس کی نالی کھول دی اور خود بھی اپنی بیوی کے قریب بستر پر لیٹ گیا اور پھر موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ اسی دوران اس لڑکے کی آنکھ کھلی تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا تو دیکھا تو اندر سے تالا لگا ہوا تھا اور وہ چیخنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آخری کوشش یہ کی کہ کھڑکی کھول کر وہ اپنی پیاری بہن کو گود میں لیے ہوئے نیچے چھلانگ لگا دی۔ بھائی نے بہن کو بچانے میں اپنی جان گنوا دی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ اپنی بہن کو بچانے کی نسبت سے اپنے ساتھ رکھنے کا زیادہ خواہش مند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس لڑکے کا نام کیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے مجھے کاغذات دیکھنے پڑیں گے۔ انہوں نے الماری میں سے کئی فائلیں نکالیں اور ان کاغذات کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ انہوں نے اس فائل میں سے دیکھ کر بتایا کہ محلے والوں کے مطابق اس بچے کا نام علی تھا۔ جب میری گھڑی نے 2 بجائے تو میرا دماغ ٹھٹکا کہ اب کیا کروں۔ آخر مجھے بس مل ہی گئی اور میں خوفزدگی کے عالم میں اسکول پہنچ گئی۔ میں بھاگتے ہوئے میڈم کی کلاس میں پہنچی تو میرا سانس بے قابو ہو رہا تھا۔ استانی اپنی کتابوں کو اٹھانے میں مصروف تھیں۔ میں نے ہانپتے ہوئے کہا کہ میں لائبہ کی ماں ہوں، مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی اور وہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ابھی اس کا بھائی اسے لینے آ گیا تھا۔ ان بہن بھائیوں کی شکلیں واقعی کتنی ملتی ہیں، میں تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ میڈم کہنے لگیں کہ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کس کے ساتھ آئے ہو تو وہ مسکرا کر کہنے لگا میرے ماں باپ وہاں پر کھڑے ہیں، اور وہ کہنے لگیں کہ آپ کے شوہر اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر گھر بھی پہنچ گئے ہوں گے۔ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو میں بدحواسی کے عالم میں وہاں سے بھاگی اور گھر پہنچی۔ گھر جا کر میں نے زور زور سے چیخ چیخ کر لائبہ کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ کافی دیر آوازیں لگانے کے بعد اور ہر جگہ چھان لینے کے بعد میں اس طرح چیختی رہی کہ جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ میں باغیچے میں نکل گئی۔ سفید گلاب دھوپ میں چمک رہے تھے اور ہوا بالکل رک گئی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میں ایسی جگہ پر پہنچ گئی ہوں جہاں وحشت ٹپک رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو یوں محسوس ہوا کہ میں لائبہ کے سامنے پہنچ گئی ہوں لیکن اسے چھو نہیں سکتی۔ دن ہونے کے باوجود مجھے ہر جگہ سیاہ نظر آ رہی تھی، گھپ اندھیرا اور کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ مٹ گیا، میں خود بھی۔ میں 1 ہفتہ بیمار رہی۔ میری بیماری نے ذہنی تھکن اور اعصابی دباؤ کی شکل اختیار کر لی۔ اس دوران میں اپنے شوہر اور پولیس سے مل کر لائبہ کی تلاش میں شہر کا چھپا چھپا چھان مارا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔
اس بات کو کافی سال گزر چکے ہیں اور میں اپنی بیٹی کے لیے آج تک تڑپتی ہوں۔ اب میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ بہت ہی معمولی چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ چمکدار دھوپ کا پڑنا، گھاس پر پڑنے والے گہرے سائے، سفید گلاب اور ایک معمولی سا نام یعنی علی۔ یہ خوبصورت چیزیں بھی بھلا خوف زدہ کرنے والی ہو سکتی ہیں، لیکن میرا عجیب سا حال ہے کہ ان چیزوں کی خوبصورتی ہی میرے لیے خوف کا باعث بن گئی ہے۔ اس کا بھائی اس کو لے گیا۔ آج بھی میں اپنی بیٹی کے لیے دن رات تڑپتی ہوں۔ یہ تھا وہ واقعہ جو ہم نے آپ کو بتایا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔